السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سینڈر اسلامک چینل۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کے ساتھ ایک بابرکت بات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ماہ ربیع الاول کی آج 5ویں تاریخ ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ عام طور پہ 12 ربیع الاول کی تاریخ یوم پیدائش میں مانی گئی ہے اور اسی کے تحت بہت سارے جلوس نکالے جاتے ہیں اور 12 ربیع الاول کو خاص طور پر درود و سلام کا اہتمام ہوتا ہے۔ بہت سارے جلسے نکلتے ہیں، بڑا مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں کوئی عالم یا فاضل نہیں ہوں۔ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پر بحث اپنا لوگ آپس میں کرتے رہتے ہیں اور اس بحث کو سنیے اور سمجھیے۔ اب رہا یہ کہ میں ہمیشہ آپ سے وہ باتیں شیئر کرتا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے کلام شریف میں فرمایا ہے، اور آج بھی میں وہی باتیں شیئر کر رہا ہوں۔ حدیث کے متعلق تو میں نے آپ سے کہا، جب میں حدیث کی طرف بڑھتا ہوں تو بات متفق علیہ کے ہونے شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا کلام شریف میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہٰذا آج کلام شریف کی سورہ الاحزاب کی آیت کریمہ 56 کی آیت کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قسم کھا کر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کریمہ کو جنرل میننگ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود سلام بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم بھی نبی پر درود سلام بھیجو۔ بہرحال اسی کے تحت میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ کثیرہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجیں۔ میلاد مجلس منعقد کرنی ہے نہیں، یا اس میں شیئر ہونا نہیں، اس سے نہ میری کوئی تائید ہے نہ تردید ہے۔ اب رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے بھی ہو آپ یاد کریں، اور اس کی یاد کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود سلام بھیجیں، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کلام شریف میں فرمایا ہے۔ لہٰذا ہم زیادہ سے زیادہ درود سلام بھیجیں، اور سب سے پاکیزہ بات یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور ان کو فالو کریں، نہ کہ کافروں کے طریقے کو فالو کریں جو کہ برتھ ڈیٹ منا لیتے ہیں، کبھی اینیورسری منا لیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے برتھ ڈے اینیورسری وغیرہ منانے کا۔ لہٰذا اسی زمن میں لوگوں نے اس کو بھی رکھ دیا، اگرچہ یہ ویسی بات نہیں ہے۔ آخر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے یاد کریں، جبکہ ہر نماز میں ہم ان کو یاد کرتے ہیں، تحیات پڑھ کر کے ان پر سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ 5 وقت نماز میں جب یاد کرتے ہیں تو پھر سال میں ایک دفعہ یاد کرنے میں کوئی مذاقہ ہے یا نہیں؟ میں اس کی پہلے کہہ چکا، نتائج کا انتظار کرتا۔ بہتر طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجیں۔ یہی اصل بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کلام شریف میں فرمایا ہے، اور اس سے یہ تاکید ہو جاتی ہے کہ آسمان والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتے ہیں، لہٰذا زمین والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجیں۔ یعنی کہ اس مسئلے کے تحت آسمان اور زمین بالکل ایک ہو جائے، اللہ اور بندے ایک ہو جائیں، فرشتے اور بندے اور انسان ایک طرح سے ہو کر کے سارے کے ساری کائنات ایک طرح سے سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجیں۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود سلام بھیجیں۔ ماہ ربیع الاول کو جس طرح سے منانا ہے پیار سے منائیں۔ رمضان ان کا مہینہ ہے اور شعبان ان کا مہینہ ہے، اور وہ ان کا مہینہ محرم ان کا مہینہ ہے، تو آخر یہ مہینہ کس کا ہے؟ اور تو یہ مہینہ میرے سمجھ سے ہے کہ یہ مہینہ عاشقان رسول کا ہے۔ تو عاشقان رسول عشق میں کوئی حد پابندی نہیں ہوتی، ایوری تھنگ از لیگل ان لو اینڈ وار۔ اگر محبت میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھتے ہیں، مانتے ہیں اور
نعت یا کلام پیش کرتے ہیں، نعت یا کلام کا مشاعرہ منعقد کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے محبت کے دائرے میں، تو بلا شبہ آپ شہدائے رسول ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اپنے طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود سلام بھیجیں، درود اکبر پڑھیں، درود تاج پڑھیں، درود تنجانیہ پڑھیں، بہت سارے درود ہیں، لیکن سب سے افضل درود وہ ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو ہے اس طرح سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہی سارے متفق علیہ ہے کہ تمام درود یہ افضل درود ہے۔ خانہ سال درود جو ہے اس کے مقابلے میں ہے ہی نہیں، جو یہ درود جو ہے نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں جسے ہم درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں، لہٰذا درود ابراہیمی تو ہم کثرت سے پڑھیں، ہمیشہ پڑھتے رہا کریں۔ اور یہ جو مہینہ جو ربیع الاول کا خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش کا ہے، اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں یہ عاشقان رسول کا مہینہ ہے۔ محرم شیعہ کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، شعبان ان کا مہینہ ہے، تو آخر عاشقان رسول کا کون مہینہ ہے؟ تو یہ وہی مہینہ ہے، یہ عاشقان رسول کا مہینہ ہے۔ جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں اور نعت کلام بھی کہیں جو دین کے دائرے میں، مسلک کے دائرے میں ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اسی طرح سے میں آپ کے ساتھ برابر ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا، اور ویڈیو میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بھولیں۔ آپ پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ۔